کہ انہوں نے مجھے آج اس موقع کے اوپر عزت بخشی، اور یقیناً جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل بڑا زبردست جو ہے وہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ بین المسالک اتحاد کے حوالے سے ہو، ان کے روابط کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں اور ان کے ساتھ جڑے جو ہمارے معاشرتی پہلو ہیں ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ فورم کا کردار ادا کر رہی ہے، جہاں سے پوری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور خاص طور کے اوپر امت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہنمائی جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ حاصل ہے۔ جہاں تک جو آج کا جو خاص موضوع ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1973 کے آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارا آئین جو ہے وہ تمام لوگوں کو آزادی رائے کا جو ہے وہ حق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرامیٹرز بھی موجود ہیں۔ ان پیرامیٹرز کا جو عملی سطح کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری کا پہلو ہے، اور آپ سب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان پہلوؤں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو ہم فالٹ لائنز بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے ہمارا جو دشمن ہے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں ایک یورپین ڈس انفارمیشن لیب کے تحت یہ معلوم پڑا کہ کس انداز سے بھارت جو ہے وہ فیک خبریں پھیلا کر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس بنا کر، مختلف صحافیوں کے فیک اکاؤنٹس بنا کر دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے، اور یہ وار آف اپینینز ہے، 5th جنریشن ہائبرڈ وار فیئر ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں، اور وہ علماء جن کا تمام مسالک کے ساتھ جو تعلق ہے، اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری میں بے شمار جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ممبر پر بھی، محراب پر بھی ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ دینی سطح کے اوپر بھی اور معاشرتی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ہر وقت عوام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے، اور لوگ مختلف عوامل کے اوپر، مسائل کے اوپر آپ سے اپنی رہنمائی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا جیسے آپ کے علم میں ہے کہ انفرادی طور کے اوپر سوشل میڈیا پر کسی کا بھی اظہار رائے کو ایسا ہو سکتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ پھر وائرل ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سوچ کا اور فکر کا وہ معیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں، وہ اسی طریقے سے اس چیز کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، شاید جس کے نقصان کا ان کو کسی قسم کا کوئی ادراک نہ پتہ ہو۔ اور پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایٹمی طاقت ہے، بلکہ پاکستان کا نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ پاکستان کا عالمی دنیا کے اندر ایک اہم کردار ہے جس کو دنیا ہمیشہ تسلیم کرتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان نے بہت کوشش کی کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے اس امن عمل کے اندر پاکستان اپنا مثبت کردار جاری رکھے، اور پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور کے اوپر افغانستان کے اندر ایک پرامن پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن کو موقع دیں، ہم جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو جنگ ہے، کسی قسم کے بھی انتشار کا جو ہے وہ پاکستان حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ بھی ہم ریاست پاکستان آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتی ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے ساتھ پاک چین دوستی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے مضبوط دوستی ہے، اور ہم
آل ویدر فرینڈز ہیں، یعنی کہ ہر موسم میں پاکستان کی جو ہے وہ دوستی ہمیشہ چائنا کے ساتھ، برے وقت میں چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں پر نہ صرف پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کے حوالے سے، سوشل اکنامک امپروومنٹ کے حوالے سے، ہر سطح کے اوپر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے جتنے مسالک ہیں، مسالک کے ہمارے وابستہ علماء ہیں، مفتی اکرام ہیں، وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے ایک اہم ان کا بھی کردار موجود ہے۔ اور یہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے دشمن بھارت کو کھٹکتا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا منصوبہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہے، اس کے راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی اتحاد کے ذریعے، ہم نے اپنی مضبوطی کے ذریعے، اور ہم نے اس اپنی ڈفرینٹ، آپ کی اوپینینز ہو سکتی ہیں، آپ کا اختلاف رائے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ انتشار کا گلا دبانا ہے، بلکہ اختلاف رائے کے ذریعے بھی ہم نے جو ہے وہ ایسے ایشوز کے اوپر جو قومی سطح سے متعلق ہیں، جو قومی سلامتی سے متعلق ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اور پاکستان کی متعلقہ قومی سلامتی کے معاملات ہوں، پاکستان کے اندر امن کے حوالے سے معاملات ہوں، ہم نے کسی بھی ایسے ناسمجھ کو، کسی بھی ایسے کم عقل کو موقع فراہم نہیں کرنا کہ وہ سوچتے ہوئے یا نہ سوچتے ہوئے ہمارے دشمن کا جو ہے وہ اعلی کار بن سکے، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں، ان آپسی اختلافات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ آپ نے اپنے اتحاد سے ان تمام سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو چیلنجز ہیں ہم نے ان کو بھی ناکام بنانا ہے۔ آج ریاست پاکستان جو ملک کی معیشت ہے، ملک کی معیشت کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی سٹیبلٹی ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور جہاں امن ہوگا، جہاں سٹیبلٹی ہوگی، وہاں پر معیشت بھی آگے چلے گی، کاروبار بھی آگے چلے گا، وہاں پر لوگوں کا روزگار بھی آگے چلے گا۔ اور بہت ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان نے پچھلے سال کرونا کے باوجود 4% ہم نے گروتھ حاصل کی، ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا، ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں 29 بلین ڈالر سے زائد جو ہے وہ ترسیلات زر پاکستان کو بھجوائی۔ تو انشاءاللہ ہم نے نہ صرف مل کے اپنے ملک کی امن کے ساتھ، ہم نے اپنے ملک کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی مہینے جولائی کا یہ ڈیٹا ہے کہ تاریخی طور کے اوپر ریکارڈ ہم نے 2.5 ارب ڈالر سے زائد کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کی میں بات کیوں کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر، کہ آج ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا تو ہمیں کشکول لے کے نہیں پھرنا پڑے گا، ہمیں اغیار کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، ہمیں کسی فورم کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، تو ہم اپنے فیصلے بغیر کسی کی، میں سمجھتا ہوں دباؤ کے، ہم اپنے فیصلے جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ کر سکیں گے۔ یہی توقع جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمیں آپ سے تعاون درکار ہے، اور حکومت آپ کے ساتھ ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قبلہ ایاز صاحب کا اور آج کے تمام حاضرین کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آج موقع فراہم کیا، اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو نشستیں ہیں، ان نشستوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پیغام پاکستان بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ پیغام پاکستان ہے جس کے اوپر 1800 سے زائد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں، مفتیاں اکرام ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اور اسی سوچ کو، اسی لائحہ عمل کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مثبت اور فعال کردار ہے، اس کردار کو